بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة الضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها. حدیث نمبر 216 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم، کہ دین کی کوئی بھی بات یہ ایک عقل مند اور دانا شخص کے لیے ایک گمشدہ متاع کی طرح، گمشدہ قیمتی مال کی طرح ہے۔ فحیث وجدها فهو احق بها، جہاں سے بھی وہ دین کی بات ملے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے لے لیا جائے، اسے قبول کر لیا جائے۔ الکلمۃ الحکمہ یعنی حکمت کی کوئی بات، دانائی کی کوئی بات، اس سے مراد مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دین کی بات مراد ہے، دین کی کوئی بھی بات، دین کا کوئی بھی مسئلہ یا کوئی حدیث، کوئی آیت کی تشریح، یہ سب الکلمۃ الحکمہ کے اندر داخل ہے کہ دین کی کوئی بھی بات یہ ضالۃ الحکیم، کسی عقل مند اور دانا شخص کے لیے گمشدہ قیمتی مال کی مانند ہے۔ یعنی انسان کو کہیں سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کو مل جائے، سمجھنے کو مل جائے، دین کا کوئی مسئلہ یا کوئی حدیث کی وضاحت یا کسی آیت کی تشریح یا دین سے متعلق کوئی اچھی نصیحت، اچھا وعظ یا کوئی دینی تربیت اور تعلیم سے متعلق کوئی درس، یہ سب ہر عقل مند آدمی کے لیے صحیح ہے، گویا کہ اس کا کوئی گما ہوا گمشدہ سامان۔ تو جس طرح کوئی گمشدہ سامان کسی آدمی کا جب اسے مل جاتا ہے تو کیسے اس کی طرف لپکتا ہے اور کس طرح اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور کس طرح وہ خوشی اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے میرا گمشدہ سامان مل گیا، میرا قیمتی مال مل گیا، بڑی دیر سے جسے تلاش کر رہا تھا، بڑی مشکلوں سے ہاتھ اگر وہ چیز آ جائے تو انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو حدیث مبارک کا مطلب یہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی انسان کو دین کی کوئی بات سیکھنے کو مل جائے، سمجھنے کو مل جائے، سننے کو مل جائے، نصیحت کی کوئی بات، کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات، تو اس کو یوں سمجھے گئے کہ میرا ہی قیمتی مال تھا جو مجھے ابھی حاصل ہوا۔ جس طرح دنیا کا قیمتی مال مل جانے پر ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی دین کی بات کو بھی خوشی اور مسرت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ قبول کریں، سنیں، عمل کریں اور آگے تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ فحیث وجدها فهو احق بها، دوسرے جملے میں فرمایا کہ جہاں وہ ملے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون آدمی بیان کر رہا ہے، کوئی بڑی حیثیت کا آدمی بیان کر رہا ہے، کوئی کمزور حیثیت کا بیان کر رہا ہے، کوئی غریب آدمی بیان کر رہا ہے، کوئی مالدار بیان کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے اسے نہ دیکھا جائے، لیکن دین کی بات ہے، بھلی بات ہے، اچھی بات ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، بشرطے کہ وہ واقعتاً دین کی بات ہو۔ اس سلسلے میں بس یہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ جس آدمی سے ہم وہ دین کی بات سن رہے ہیں وہ واقعتاً بھی دیندار ہو، صرف دین کا لبادہ اوڑا ہوا نہ ہو، دین کا لباس اوڑا ہوا نہ ہو، واقعتاً وہ مستند ہو، واقعتاً قابل اعتبار ہو، واقعتاً وہ معتمد ہو، پھر اس کو لے لیا جائے۔
جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو کہ وہ واقعتاً قابل اعتبار معتمد ہے یا نہیں، صرف لے لینا اور اس کی بات کو سن کر عمل کر لینا یہ بس اوقات انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. کیونکہ آج کا جو میڈیا ہے یا آج کا جو زمانہ ہے یہ نت نئے ذرائع ابلاغ کا زمانہ، سوشل میڈیا ہے، طرح طرح کی اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اسلام کے نام لیوا بیٹھے ہوئے. اب عام آدمی کی علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی، چینل والا آدمی یا پروگرام کرنے والا آدمی یا وہ پیج چلانے والا آدمی مستند بھی ہے یا نہیں ہے، قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں. لہذا اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ مستند ہے، قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، تو پھر اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کی دین کی بات کو اپنی متاع گمشدہ کی طرح، گمشدہ مال و متاع کی طرح لے لینا چاہیے. اسی لیے بعض روایات کے اندر یہ جملہ بھی آیا کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. یہ دیکھو کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، کلمے اس کے کیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، وہ مالدار ہے، غریب ہے، صاحب حیثیت ہے، کمتر ہے، عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں. اس چیز کو انسان جو ہے اگنور کرے، اس سے قطع نظر کرے، اس سے صرف نظر کرے. بس اگر وہ بھلی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے تو یہ ضالۃ الحکیم ہے، ایک عقل مند اور دانا شخص کے لیے گمشدہ سامان کی طرح. اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی ہم اس بات کو بالکل ایسے ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ قبول کریں اور اس پر عمل کا اہتمام کریں جس طرح کوئی سامان کے گمشدہ سامان کے مل جانے پر آدمی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے. تو دین کی بات جہاں بھی ملے انسان کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے، اس لیے اس سے درغ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھے کہ بھائی صرف اپنی ہی مسجد میں اگر درس ہو رہا ہے تو وہاں شریک ہوں، اگر اپنی مسجد کے علاوہ کہیں اور پتہ چلے انسان کو کہ قابل اعتماد جگہ ہے، وہاں دین کی بات بیان ہو رہی ہے، کوئی عالم تشریف لا رہے، کوئی بزرگ تشریف لا رہے، کوئی واعظ آ رہے، کوئی درس دینے والے آ رہے، تو وہاں بھی اپنی شرکت کو یقینی بنائے. کیونکہ کیا پتہ انسان کو کہاں کوئی ایسی بات حاصل ہو جائے جو اس کے دل کو لگ جائے اور انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور ایک جملہ بھی انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے جہاں کہیں انسان کو کوئی دین کی بات سننے کو مل جائے تو اسے نعمت سمجھے اور اسے اپنا گمشدہ مال سمجھے اور اس کو خوشی اور مسرت کے ساتھ لے لیں. تو جتنا زیادہ ہو دین میں ہمیں قلت پر یا قناعت اختیار نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے مال کے اندر تو ہمیں قناعت کا حکم ہے، بس بہت مال آ گیا، مزید کی طلب نہیں ہے. دین کے معاملے میں قناعت نہیں ہے. دین میں جتنا ہم آگے بڑھ سکے، دین کا جتنا ہم علم حاصل کر سکیں اس کو جو ہے نا اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. جبکہ اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا معاملہ بالکل الٹا چلتا ہے. دین کی دو چار باتیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، مزید کی سیکھنے کی سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ مال میں ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی آدمی نے کروڑوں اربوں کما لیے تو اس نے یہ کہا کہ اب مزید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مزید محنت نہیں کروں گا، مزید نہیں کماؤں گا، مزید مجھے مال چاہیے ہی نہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا. تو دنیا کے معاملے میں ہم قناعت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر مزید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ کچھ اور مل جائے، تھوڑا اور مل جائے، تھوڑا اور مل جائے. لیکن یہ دین ہے جس میں ہم بس تھوڑے پر اکتفا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کر لیا، تھوڑا بہت سیکھ لیا. 5 آیتیں کسی کو یاد ہیں، 5 سورتیں کسی کو یاد ہیں، 10 سورتیں کسی کو یاد ہیں، بس اس پر قناعت کر کے بیٹھے. حالانکہ دین کے معاملے میں ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ چیز ہے جس میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے.
لہذا 5 صورتیں یاد ہیں تو 10 یاد کریں، 10 یاد ہیں تو 20 یاد کریں، 20 یاد ہیں تو مزید یاد کریں، پورا پارہ یاد کریں، بڑی بڑی صورتیں یاد کریں۔ تو دین کے معاملے میں قناعت کا اصول نہیں چلتا، یہ دنیا کے لیے۔ تو حدیث مبارک کے اندر ہمیں اسی بات کی ترغیب دی جا رہی کہ جہاں کہیں ہمیں دین کی بات سیکھنے کو ملے اس کو خوشی اور مسرت کے ساتھ لیں، سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں، آگے اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب۔